السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، یہ ہمارا اصلاح معاشرہ کا 143واں سبق ہے۔ محترم بزرگوں، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1450 سال پہلے فرمایا تھا کہ قیامت کے قریب ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ انسان ایسے زنا کریں گے جیسے کتے کتیاں زنا کرتے ہیں۔ آج میرے محترم بزرگوں، وہ زمانہ آ چکا ہے اور لوگوں نے زناکاری کے، بدکاری کے ان دنوں کو نئے نئے نام دیے ہوئے ہیں، جیسے ویلنٹائن ڈے۔ ویلنٹائن ڈے جو لوگ منانے والے ہیں ان کی مثال بھی کتا کتی کی طرح سے ہی ہے۔ جیسے کتا کتی راستوں پر زنا کرتے ہیں، بدکاری کرتے ہیں، یہ ویلنٹائن منانے والے جو کپل ہے ان کی مثال بھی ایسی ہی ہے۔ انہوں نے اس کو ایک نام دے دیا ہوا ہے خوبصورت سا، اور وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ نام دے کر ہم اپنے گندگی کے اوپر لیپا پوتی کر لیں گے، مگر اس سے اس کی لیپا پوتی نہیں ہوں گی، بلکہ جو گندا کام ہے اس کو گندا ہی کہا جائے گا۔ اور ہمارے معاشرے میں، ہمارے سماج کے اندر ہر ایک رشتے کا ایک نام ہے، جیسے باپ بیٹی، بہن بھائی، میاں بیوی، لیکن یہ جو رشتہ ہے جو ویلنٹائن کے ٹائم پہ بنایا جاتا ہے، اس کا کوئی نام نہیں ہے۔ اس کو سماج میں جھگڑا اور جھگڑنی کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ تو یہ جتنے جھگڑے ہیں، جو اپنی جھگڑنیوں کو پھول دیتے ہیں یا اپنی جھگڑنیوں کو پرپوز کرتے ہیں، یا جتنی جھگڑنیاں ہیں جو اپنے جھگڑوں کو پرپوز کرتی ہے، بھلے ہی انہوں نے خوبصورت سا نام دیا ہو، لیکن ان کی مثال اسی کتا کتی کی ہے جو راستے کے اوپر زنا کرتے ہیں۔ اور میرے محترم بزرگوں، وہ تمام لوگ جو مجھے میسج کر کے بار بار یہ کہتے ہیں کہ مولانا میں بہت پریشان ہوں، مجھے بہت خیالات آتے ہیں، تو میں ایسے تمام نوجوانوں سے یہ کہوں گا، سب سے پہلا کام تو وہ یہ کرے، اپنے ذہن کو صاف اور پاک رکھے۔ یہ خیالات آتے ہیں بد نظری کی وجہ سے، یہ خیالات آتے ہیں راستے سے، روڈ پہ ادھر ادھر جاتے آتے ہوئے اپنی آنکھوں کو سینکنے کی وجہ سے۔ یہ جن لوگوں کو آنکھیں سینکنے کی عادت ہو جاتی ہے راستے سے، روڈ پہ، ریلوے اسٹیشن پہ، بس اسٹینڈ پہ، ہوٹلوں میں، ریسٹورنٹ میں، بازار میں، مال میں، آفسوں میں، بینکوں میں، ہاسپٹلوں میں، تو ایسے لوگوں کے دل و دماغ میں وہی تصویریں گشت کرتی ہے اور وہی گندے گندے خیالات آتے ہیں۔ تو پہلا جو اسٹیپ ہے اپنے دل و دماغ کو صاف اور پاک رکھنے کا، قرآن میں اللہ نے فرمایا قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، مومنین اور مومنات سے کہو اپنی نظروں کو نیچے رکھے اور اپنے ایمان کی حفاظت کرے۔ لیکن آج یہ ہو چکا ہے کہ سب سے زیادہ انسان کی نظریں گندی ہو چکی ہے۔ لوگ چاہے وہ جھگڑ ہو یا جھگڑنیاں ہوں، بسوں میں ہو یا ٹرینوں میں ہوں، ہوٹلوں میں ہو یا مال میں ہو، روڈ پہ ہو یا راستوں پہ ہو، ہاسپٹلوں میں ہو یا ریلوے اسٹیشنوں پہ ہو، ہر طرف بد نظری کی بیماری عام ہو چکی ہے۔ اور میں نے یہ دیکھا ہوں، تجربہ ہے میرا، آپ اگر اپنے نظروں کی حفاظت کر رہے ہیں، آپ نیچے دیکھ رہے ہیں، تو کچھ جھگڑنیوں کو عادت ہوتی ہے، وہ پولے کے بیل کی طرح سے لیپا پوتی کر کے پہنچی ہوئی ہوتی ہے، تو وہ زبردستی آدمی کو اکسانے کا کام کر کے، یا زبردستی اپنی طرف سے بات چیت کی شروعات کر کے، تاکہ میں اپنی جھلک سب کو دکھا سکوں، بتا سکوں کہ میں کتنا چوپڑ کے آئی ہوئی ہوں بول کے، وہ خود آپ کو اپنی طرف سے جو ہے آپ کو اپنی طرف سے دیکھنے کے لیے آمادہ کریں گی، مگر آپ کو اپنے نظروں کی اور ایمان کی حفاظت کرنا پڑیں گی اگر آپ کو گندے خیالات سے بچنا ہے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچانک کی نظر معاف ہے. اچانک آپ کی نظر پڑی اس کو فوراً نیچے کر لو. کہا کہ جس کی نظر اچانک پڑی اور اس نے فوراً اپنی نظروں کو نیچے کر دیا، اللہ تبارک و تعالی اس کو ایمان کی ایسی حلاوت عطا فرمائیں گے جسے وہ اپنے دل کے گہرائیوں تک محسوس کریں گا. یہ جن کو خیالات آتے ہیں، اگر یہ لوگوں کو وہ تجربہ کرنا ہے تو کر کے مجھے بعد میں رپلائی دینا کہ جیسی آپ راستے سے جا رہے یا کہیں پہ بھی آپ کی کسی نامحرم کے اوپر نظر پڑی اور آپ نے فوراً نیچے دیکھ لیے، اس کے بعد دیکھو آپ کو نمازوں میں کتنی لذت اور کتنا مزہ آتا ہے اور دل میں کبھی خیالات نہیں آئیں گے. یا جو لوگ موبائلوں کے اوپر تصویریں دیکھتے ہیں یا فیس بک کی اپنی جو فیمیل فرینڈس ہیں ان کی فوٹوز چیک کرتے رہتے ہیں، یا جو لوگ واٹس ایپ کے اوپر چیک کرتے رہتے ہیں کون سے گروپ میں کتنی فیمیلس ہیں، تو یہ جو گندی اور غلیظ عادتیں ہیں، خیالات آتے ہیں ان کی وجہ سے. تو سب سے پہلے ہم اپنے دل و دماغ کو صاف اور پاک رکھیں. جب ہمارا دل و دماغ صاف پاک رہیں گا خیالات بھی نہیں آئیں گے. اور اگر خیالات آ بھی رہے ہیں، مان لو آپ کی کسی پہ نظر پڑ گئی، اچانک میں بھیانک ہو گیا کچھ اور آپ نے کسی کو دیکھ لیے، تو شریعت یہ کہتی ہے اگر آپ شادی شدہ ہے تو فوراً اپنے گھر پہ جا کر اپنے بیوی سے صحبت کر کے فراغت حاصل کرے. آپ کے دل میں جو گندا خیال آ گیا ہے اللہ اس کو صاف اور پاک فرما دیں گے فوراً. چاہے وہ دن کا ٹائم ہو، رات کا ٹائم ہو، دوپہر کا ٹائم ہو، ایوننگ کا ٹائم ہو، مارننگ کا ٹائم ہو یا پھر آفٹر نون کا ٹائم ہو، کوئی بھی ٹائم ہو، ہمارے شریعت کے اندر 24 گھنٹے 24+7 آپ کو فل پرمیشن ہے. آپ کسی بھی وقت میں اپنی اہلیہ سے آ کر اپنی ضرورت کو پورا کر سکتے ہیں. اگر آپ ایسا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی آپ کے دل و دماغ سے اس گندے خیال کو دور کر کے آپ کے دل کو صاف پاک اور شفاف بنائیں گے. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ میرے اور تمہارے آقا جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی راستہ چلے یا کہیں پہ جائے آئے اور اس کی اچانک کسی نامحرم پر نظر پڑ جاوے اور وہ اس کو بھلی لگے، اچھی لگے اور اس کے دل کے اندر کچھ خیال پیدا ہونے لگے، اسے چاہیے کہ فوراً اپنے گھر پہ جائے اور جا کے اپنے بیوی سے صحبت کر کے فراغت حاصل کرے. اللہ تبارک و تعالی اس عورت کے خیال کو اس کے دل سے نکال دیں گے. مگر آج ہمارے زمانے میں معاملہ یہ ہے کہ گھر میں بیوی ہونے کے باوجود لوگوں کو اتنی غلیظ اور گندی عادت ہوتی ہے، روڈ پہ راستے پہ جو چلنے والیاں ہوتی ہے لوگ ان کو دیکھتے ہیں، بولتے ہیں دیکھو یار کیا گلابی جامن جا رہا، دیکھو یار کیا برفی جا رہی، ارے یار کیا کاجو قتلی ہے بولے، ارے یار کیا امرتی ہے بولے، ارے یار کیا بولے وہ فلانی مٹھائی ہے بولے. تو ہمارے مولانا عاقل صاحب بولتے تھے ارے باہر کے رسگلے کو، باہر کے گلابی جامن کو، باہر کے امرتی کو مت دیکھ، اپنے گھر میں جو گڑ کی بھیلی ہے نا وہ یہ سب سے 1000 گنا اچھی ہے. جب میٹھا کھانے کا دل بولا گھر میں آنے کا اپنے گڑ کی بھیلی میں سے کھا لینے کا. یہ باہر کے رسگلوں کو، امرتیوں کو، گلابی جامنوں کو جب دیکھتے بیٹھیں گا آدمی تو اس کے دل و دماغ کے اندر گندے خیالات پیدا ہوں گے. تو ہوتا یہ ہے ہمارے جو شادی شدہ لوگ ہیں ان کو بھی یہ عادت ہوتی ہے. ہاں اگر گھر میں کچھ مسئلہ ہے، آپ کی اہلیہ بیمار ہے یا ڈیلیوری کے لیے گاؤں گئی ہوئی ہے، آپ 2-4 مہینے صحبت نہیں کر سکتے، تو ہماری شریعت کا نظام ایسا ہے، ہماری سیدھی سادی شریعت ہے، آپ دوسرا نکاح کرو، لیکن آپ کو بد نظری اور حرام کاری کی شریعت اجازت بالکل نہیں دیتی. اور اسی طریقے سے جو خیالات آتے ہیں، جو لوگ مجھے میسج کر کے سوالات کرتے ہیں، اس میں دوسرا طبقہ، یہ تو میں نے بتا دیا یہ شادی شدہ لوگوں کا ہو گیا. دوسری جماعت ہے وہ ہے غیر شادی شدہ لوگوں کی. ایک صاحب نے مجھ سے کہا مولانا بہت خیالات آتے، میں بہت پریشان ہوں. میں بولا حضرت کیا کام کرتے؟ میں ٹیچر ہوں بولے. میں بولا عمر کتنی ہے؟ کچھ بھی نہیں 28-29 ہوں گی بولے. تو میں بولا 50 تک کا انتظار کر رہے، شادی کرو نا میاں، کائے کے واسطے اتنا لیٹ کر رہے؟ نہیں میں بھی دوسری ٹیچر نہیں ڈھونڈ رہا بولے، مجھے مل رہی نہیں.
میں سوچ رہا ایک ٹیچر کو ٹیچر نہیں ملیں گی نا تو ہی کروں گا. میں بولا ٹیچرنی کے چکر میں پورا ٹکلا کرتے, سر پہ ویسے بھی بچے کچھ 2-4 ڈجن بال بچے ہوئے ہیں, وہ کھیت کو تھوڑا سا ہرا بھرا رہن دو. ٹیچرنی کے تلاش میں کہیں ایسا نہ ہو کہ پورا کھیت تمہارا بنجر نہ ہو جائے. اور آدمی صرف سر کے اعتبار سے بنجر نہیں ہوتا, دونوں اعتبار سے بنجر ہوتا ہے. جتنا لیٹ شادی کرے گا اس کے اولاد نہیں ہونے کے چانسز اتنا ہی بڑھیں گے. اس کی وجہ, اس کا ریزن یہ ہوتا ہے, یہ خیالات کیوں آتے ہیں ہمارے آج کے نوجوانوں میں. سب سے بڑی بیماری جو دن بدن پھیلتے جا رہی ہے وہ شادی لیٹ کرنے کی ہے. حالانکہ شادی کی بالکل صحیح عمر جو ہے, ہماری شریعت تو کہتی ہے کہ بالغ ہوتے ہی شادی کر کے دے دینا چاہیے, مگر چلو چونکہ ہماری گورنمنٹ کا قانون ہے 21 سال کے بعد, تو 21 سال کے فوراً بعد نوجوان کی شادی کر دینا چاہیے اگر ہم اپنی اولاد کو بیماریوں سے, آفتوں سے, بلاؤں سے اور ان کو ان کے ہاتھوں سے جوانی برباد کرنے سے بچانا چاہتے ہیں تو. یا پھر بہت ہو گیا 25 سال تک, 25 کے بعد تو میرے محترم بزرگوں ایسا ہے کہ پھر وہ بیچارے کے پاس میں بعد میں ٹائم ہی نہیں بچ رہا ہے. پھر کس کام کی جوانی؟ آپ کائی کے لیے کما رہے, آپ کائی کے لیے محنت کر رہے, جب صحیح ٹائم پہ آپ کی شادی نہیں ہو رہی ہے. کیا کر رہا تو بولے کما رہا, کیا کر تو بولے نوکری کر رہا, کیا کر رہا نہیں ابھی اپنے کو اچھی طرح سے سیٹل ہونے کا ہے. اب میں نے دیکھا ہوں سیٹل ہونے کے چکر میں لوگوں کی عمریں 30 سال 35 سال ہو جاتی ہے, اور پھر وہ عمر جس عمر کے اندر ان کے اندر بچہ پیدا کرنے کی بھی طاقت نہیں ہوتی ہے, تب حضرت لڑکی تلاش کرتے ہیں, اور وہ ٹائم پہ جب شادی ہوتی ہے تو حضرت خود پورے بنجر ہو چکے ہوتے ہیں. اس کے بعد میں بچے پیدا نہیں ہوتے, اولادیں نہیں ہوتی. زیادہ تر یہ جو پرابلم ہے ایسے ہی لوگوں میں ہوتا ہے. تو کس لیے آپ شادی لیٹ کر رہے ہیں؟ ہمارے نوجوان آج کے زمانے میں انہوں نے سماج میں ہم نے شادی کو اتنا مشکل بنایا, اس کے لیے بھی نوجوانوں کے لیے مشکل ہو چکی ہے. اور بدکاری کو, زناکاری کو اتنا آسان کر دیا ہوا ہے, اس کے لیے 150 روپے کی بھی ضرورت نہیں ہے آپ کو, اور نکاح کرنا ہے بولے تو اس کے لیے ہزاروں ٹینشن آج ہم نے پیدا کر کے رکھ دیے ہوئے ہیں. ایک نوجوان کو میں نے دیکھا, میرے پاس میں آیا, ہو مجھ سے کہا مولانا دعا کرو بولے میرے نکاح کے لیے. کم سے کم بیچاری کی عمر 30 کے قریب ہو چکی ہوں گی. میں بولا میاں دعا کے علاوہ دوا بھی کرو, ذرا رشتے تلاش بھی کرتے رہو. بولے مولانا میں جا رہا ہوں رشتہ دیکھنے کے لیے. آج کل کے لڑکیوں کے اتنے نخرے بڑھ چکے ہیں, بولے لڑکیوں کے تو چھوڑو, لڑکی کے ماں باپ کے. بولے میں نے اب بھی ایک رشتہ دیکھا, اب بھی, اور میں وہ لڑکی کے باپ کو بھی پہچانتا ہوں اچھی طرح سے. وہ میرے کو کہنے لگا وہ فلانی جگہ پہ میری پوری بات پکی ہو گئی تھی, بولے ساری چیزیں ہو گئی, اب خالی شادی کے کارڈ چھاپنے کا تھا اور ڈیٹ طے کرنے کی مجلس میں وہ رشتہ ہمارا سٹک گیا. میں بولا کیوں, کیا ہو گیا؟ بولے ہم نے لڑکی والوں کے سامنے یہ پرپوزل رکھے تھے کہ دیکھو بھائی ہم لوگ دیندار ہیں, اور بچپن سے سنتے آ رہے مولانا لوگوں کے بیانات کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سادی شادی کرو اس میں برکت ہے, اس لیے ہم کو مسجد میں نکاح کرنا ہے, تمہارا 1 روپیہ نہیں ہونا ہے, ہال مت کرو, رقے مت چھاپو, کسی کو دعوت مت دو, کھانا وغیرہ مت پکاؤ. لڑکی والوں نے بولے ہم کو بھوکا سمجھ رہا کیا رے؟ بولے تو کیا بھیکاری سمجھ رہا بولے ہمارے کو, جو ہمارے سامنے ایسی تو ڈیمانڈ رکھ رہا؟ ہمارے شادی میں تو کم سے کم 2000 مہمان آئیں گے, یہ لڑکی والے بول رہے ہیں. اور وہ جو فلانا ہال ہے جس کی 60,000 روپئے روزانہ کی فیس ہے, وہ ہال ہم کرنے والے ہیں, ہم یہ کریں گے وہ کریں گے, اور شادی میں میاں تم کو جوڑا بھی ہمارا پہن کے آنا پڑے گا. اس نے کہا یہ ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا. تو اس کا رشتہ جو ہے اس نے کہا پھر میرا آپ کا جمنے والا نہیں ہے. تو آج الٹا معاملہ ہو چکا ہے. ہم ہمارے نوجوانوں کو بولتے شادی شادی کرو, نوجوان کرنے کو تیار ہے, مگر کچھ لڑکی والوں کو مال کی کھجلی ہے. اور کچھ نوجوان, ایک نوجوان اور آیا میرے پاس, اس کو دیکھا میں نے, ماشاءاللہ اس کی باڈی گیڈی حالت گیلت ایسی خطرناک بنی ہوئی, اس کو دیکھ کے مجھے ایسا لگا جیسے یہ امبوجا سیمنٹ کا برانڈ ایمبیسیڈر ہے. وہ جیسا جگہ جگہ دیوار پہ امبوجا سیمنٹ کے ساتھ میں ایک پہلوان ایسی بلڈنگ لے کے کھڑے ہوا رہتا. میں بولا یہ کہیں یہ تو وہ نہیں ہے. میں بولا بولو بھائی کیا بات ہے؟ بولے کچھ نہیں, میں آیا تھا آپ کے پاس میں دعا کی درخواست کرانے کے لیے کہ میرے لیے ذرا دعا کرو, جلدی سے جلدی میرا نکاح ہو جائے بول کے.
میں بولا بھائی ہم تو آپ کے لیے دعا کریں گے ہی، لیکن دعا کے ساتھ میں آپ کو دوا بھی کرنا پڑیں گی، آپ کو بھی تو کچھ محنت کرنا پڑیں گی، تلاش کرنا پڑیں گی۔ بولے مولانا ہم لوگ تلاش کر رہے ہیں، ساری چیزیں ہو رہی ہے، لیکن مسئلہ آج کے زمانے میں یہ ہو چکا ہے کہ جہاں کہیں پہ بھی ہم جاتے ہیں رشتہ وغیرہ دیکھنے کے لیے تو لوگ ہماری دینداری دیکھ کے رشتے کو ریجیکٹ کر رہے ہیں۔ میں بولا کیوں؟ نہیں، ان کو ماڈرن لوگ چاہیے، بولے فیشنیبل چاہیے، ان کو سنت والے نہیں چاہیے، ان کو ٹوپی والے نہیں چاہیے، ان کو داڑھی والے نہیں چاہیے، ان لوگوں کو وہ لوگ نہیں چاہیے جن کے گھر میں دین کی تعلیم ہوتی روزانہ، جن کے گھر کے سارے لوگ نماز پڑھتے۔ میں بولا پھر کیسے چاہیے؟ ان کو ویسے چاہیے جن کے گھر میں ڈی جے بجتا، ان کو ویسے چاہیے جن کے گھروں میں بے پردگی کا ماحول ہے، ان کو ویسے چاہیے جن کے گھروں میں لوگ اپنی عورتوں کو فلم بتانے کے واسطے ملٹی پیلیکس میں لے کر جاتے ہیں، ایسے لوگ ان کو چاہیے بولے۔ تو آج ماحول ہمارا اتنا خراب ہو چکا ہے میرے محترم بزرگوں، تو یہ جو ویلنٹائن ہے اور یہ جتنی حرام کاریوں کے پروگرام ہیں، یہ تمام معاشرے میں زنا کاری بڑھانے کے لیے ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا قیامت کے قریب کا زمانہ وہ یہی ہے۔ تو اس کے لیے وہ تمام نوجوان جو مجھے بھی میسج کرتے ہیں ان سے ریکویسٹ ہے کہ خیالات آپ کے بند ہو جائیں گے، پہلے آپ نکاح کرو، اور جب بھی ذہن میں خیال آیا فوراً اپنے بیوی سے جا کے ملاقات کرو، اللہ آپ کے دل کو صاف، شفاف اور پاک فرما دے گا۔ اور یہ جو خرافات ہے ان سے اپنے آپ کو بچاؤ، اس لیے کہ دیکھو آپ اگر کسی کی بہن بیٹی کے ساتھ میں ویلنٹائن منا رہے ہیں تو یاد رکھو خدا کا یہ نظام ہے، آپ کی بہن بیٹی بھی کسی دوسرے کے ساتھ میں ویلنٹائن منا رہی ہوگی، آپ کو یہ بات بھولنا نہیں چاہیے۔ اور آپ جتنے گناہ کریں گے آپ کی بیوی یا جو لڑکی سے آپ شادی کرنے والے ہیں وہ بھی آپ کے اتنی ہی ایکسٹرا فارورڈ ہوں گی، کیونکہ یہ قرآن کا نظام ہے۔ اللہ نے فرمایا الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات۔ اب یہ آیت کی تفسیر بہت لمبی چوڑی ہے، خالی میں آپ کو شارٹ کٹ میں 2 جملے بتاتا ہوں۔ اللہ نے کہا اچھے مردوں کے لیے اللہ اچھی عورتوں کو طے کرتا ہے، اور جو خبیث مرد ہوتے ہیں جن کو ادھر ادھر منہ مارنے کی عادت ہوتی ہے، یا جنہوں نے اپنے آپ کو جو ہے HIV کی فیکٹری بنا دیے ہوا رہتا ہے، ان کو عورتیں بھی ویسی ہی ملتی ہے جو HIV کی دکان ہوتی ہے۔ جیسے آپ رہوں گے تو اس لیے بجائے دوسروں کے شکوے شکایت کرنے کے پہلے اپنے آپ کو سدھارو، تو آپ کو جو ملنے والی ہے وہ بھی آپ کو صاف ستھری، پاک، صاف، شفاف ملیں گی۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔